بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ترجمہ: بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اب چند جلیل القدر انبیاء جو مکہ اور عرب میں مشہور تھے کا تذکرہ اور ان کی قوموں نے ان سے جو سلوک روا رکھا اس کا بیان شروع ہو رہا ہے، تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ رب کریم جس طرح انسان کی حیات ظاہری کی بقا اور اس کی توانائیوں کی نشو و نما کے لیے ہر ضرورت کے وقت بارش نازل فرماتا ہے اور اس سے ہر چیز اپنی استعداد کے مطابق استفادہ کرتی ہے، اسی طرح انسان کی روحانی زندگی کے لیے بھی رسالت کا ابر رحمت بارہا امٹ کر آیا، اس سے ہدایت ربانی کی بارشیں برسیں اور نیک فطرت لوگ اس سے مستفید ہوئے، اور بد فطرت لوگ انبیاء کی مخالفت اور عداوت پر اتر آئے اور طرح طرح کی حجت بازیوں کے باعث اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، نیز اس سے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی بھی فرما دی کہ اے حبیب، اہل مکہ کی اظہار ثانی اور بے التفاتی اور اعتراضات سے غمزدہ نہ ہو، تم سے پہلے بھی ہمارے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسا ہی سلوک کیا، لیکن وہ ان کی ستم کیشیوں کے باوجود کلمہ حق کہتے رہے، اسی طرح آپ بھی اپنی تبلیغی سرگرمیاں تیز سے تیز تر کر دیجئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تورات کے بیان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کا نام لمک تھا۔ جب ان کے باپ کی عمر 182 برس تھی تو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں تھے۔ اسی کتاب کے 6 باب میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مرقوم ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، لیکن اسی راست باز اور بے عیب ہستی کے متعلق تورات کی یہ آیتیں جب نظر سے گزرتی ہیں تو انسان حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ طوفان سے بخیر و عافیت بچ نکلنے کے بعد نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی شراب پی اور اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ کیا لوگوں کو پاک بازی اور تقوی کی راہ دکھانے والا، کیا نبوت کے شرف سے مشرف ہو کر آنے والا ایسی مذموم اور گھٹیا حرکت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ کیا اخلاقی لحاظ سے وہ اتنا پست ہو سکتا ہے کہ وہ شراب سے بدمست ہو کر اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا ہو جہاں اس کی بہو بیٹیاں موجود ہوں گی؟ معاذ اللہ۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بوٹانیکا نے اس الزام کی صحت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور تصریح کی ہے کہ حیا سوز میں خاری کی یہ حکایت اس مقدس رہنما کی پاکیزہ سیرت سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ جلد 16 صفحہ 476۔ آپ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول تھے۔ آپ کے زمانے کی صحیح تعیین تو مشکل ہے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق آپ کا زمانہ 3800 کاف میم تا 2850 کاف میم ہے۔ ماجدی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اے میری قوم کے محبت بھرے کلمات سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرما رہے ہیں تاکہ ان میں یہ احساس بیدار کیا جائے کہ میں کوئی بیگانہ اور اجنبی نہیں ہوں، بلکہ ہم سب ایک ہی قوم کے فرد ہیں، اور جب ہمارا نفع نقصان عزت و ذلت ایک ہے تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ میں صحیح راہ سے تمہیں ہٹا کر غلط راستے پر ڈال دوں گا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 59 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا۔ آپ نے سب سے پہلے انہیں شرک کی پستیوں سے نکل کر توحید کی رفتوں کی طرف آنے کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اس ذات پاک کے بغیر کوئی معبود نہیں، نوری و ناری، آبی و خاکی سب اسی کی مخلوق ہیں اور اس کے حکم کے سامنے صرف گندہ ہیں۔ جب اس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں تو اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت کی جائے تو آخر کیوں؟ سورہ اعراف آیت نمبر 59 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ پہلے تو عقل سلیم کو مخاطب فرمایا، اب ذرا دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، اس کے متعلق کوئی باز پرس نہ ہوگی، بلکہ کان کھول کر سن لو
عذاب شدید کی چکی میں پیس کر رکھ دیے جاؤ گے۔ یوم عظیم سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا اس تباہ کن سیلاب کے آنے کا دن ہے جس نے ان کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 60۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ ترجمہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ قوم کے رؤساء اور سرداروں کو مالا ان کہتے ہیں کیونکہ ان کا زرق برق لباس اور ظاہری آن بان اور شان و شوکت آنکھوں کو پر کر دیتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو بجائے اس کے کہ آپ کی قوم کا سربرآوردہ طبقہ آپ کی دعوت میں سنجیدگی سے غور و فکر کر کے اسے قبول کرتا، الٹا وہ بگڑ گیا۔ گویا نوح نے یہ کہہ کر ان کی سیادت کو چیلنج کر دیا ہے اور ان کے احساس نخوت کو ٹھیس لگا دی ہے۔ انہوں نے جھٹ حضرت نوح علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ نوح علیہ السلام بھٹک گیا ہے اور سیدھی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل نکلا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 61۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ترجمہ، آپ نے کہا، اے میری قوم، نہیں ہے مجھ میں ذرا گمراہی بلکہ میں تو رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ یہ بہتان عظیم سن کر بھی پیغمبر کے جذبہ خیر خواہی میں فرق نہ آیا اور بڑی فراخ دلی سے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا، اے بھلے مانسو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دل سے گھڑ کر نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہی پیغام جوں کا توں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ نیز اس دعوت کی طے میں میری کوئی ذاتی غرض یا منفت پنہا نہیں، محض تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے۔ تمہارا علم ادھورا اور ناتمام ہے کیونکہ اس کا ماخذ اندھی تقلید اور نفس پرستی ہے، اور میرا علم کامل اور یقینی ہے کیونکہ میرے علم کا سرچشمہ ذات باری ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ راہ راست سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ اپنے مقام بلند کو کتنی وضاحت سے پیش فرمایا اور اپنی خیر خواہی اور خیر اندیشی کا انہیں یقین دلانے کی کتنی دل سوز کوشش کی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 62۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 63۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولیتقوا ولعلکم ترحمون۔ ترجمہ، کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں غضب الہی سے اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ یہاں ان کے ایک اور شبے کا ازالہ فرمایا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کوئی انسان بھی نبوت اور رسالت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے اور ذات ربانی سے براہ راست فیض حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کام کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری یہ حیرت و پریشانی بے محل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی کامل اور برگزیدہ بندے کو نعمت نبوت سے سرفراز کرنا چاہے تو اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 64۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ ترجمہ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے غرق کر دیا ان بدبختوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 64 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ افہام و تفہیم اور واعظ و نصیحت کا یہ سلسلہ ایک دو روز میں ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کی مخالفت برداشت کرتے رہے اور ان کی ہدایت پذیری کے لیے جان توڑ کوشش کرتے رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ظرف ہی اتنا وسیع، حوصلہ اتنا بلند اور دل اتنا شفیق ہوتا ہے
کہ وہ تکذیب و افطرا کے باوجود واضح و نصیحت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ آخر جب اتنا عرصہ دراز گزر گیا اور ان میں قبول ہدایت کی رغبت پیدا نہ ہوئی تو عذاب الہی طوفان کی شکل میں ظاہر ہوا اور آپ کے فرما برداروں کے سوا سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 64 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے غرق کر دیا ان بدبختوں کو۔ یہ الفاظ خود اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ طوفان صرف مکذبین و منکرین کے لیے بطور سزا کی آیا تھا، ساری دنیا سے اس کا تعلق نہ تھا۔ عراق کی سرزمین خصوصاً کوہ ارارات کی وادیوں میں اب تک ایک مہیب طوفان کے نشانات اہل فن کو ملتے رہتے ہیں۔ تورات میں اس طوفان کے سلسلے میں یہ تصریحات ملتی ہیں، اور نوح 600 برس کا تھا جب طوفان کا پانی زمین پر آیا۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 600 برس کی ہوئی، دوسرے مہینے کی 17ویں تاریخ کو اسی دن بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور 40 دن اور 40 رات زمین پر پانی کی جھڑی لگی رہی۔ طوفان نوح علیہ السلام کا تخمینی سال 3200 کاف میم ہے۔ فی الفلک کے لفظ سے یہ دھوکہ نہ ہو کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈونگیا ناؤ تھی۔ محققین اثرات کا خیال ہے کہ یہ خاصا بڑا جہاز اوپر نیچے 3 درجوں کا تھا اور اس کی پیمائش تورات میں حسب ذیل دی جاتی ہے۔ اس کی لمبائی 300 ہاتھ اور اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ گویا اتنا بڑا مسافروں کا جہاز جو برطانیہ اور امریکہ کے درمیان عموماً چلتے ہیں۔ حسب روایت تورات یہ جہاز 150 دن یا 5 مہینے چلتا رہا۔ یہاں پر 8ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔